جی ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے قاضی حسین احمد صاحب سے۔ قاضی صاحب یہ فرمائیے گا، کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ دراصل حقیقی بینیفیشری ہے ایم کیو ایم اور اے این پی کے مابین پیدا شدہ تنازعات کی، اس الزام میں کتنی صداقت ہے؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تنازع اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ جو پختون ہیں وہ این پی کی طرف لڑک جائیں اور جو اردو اسپیکنگ ہیں وہ ایم کیو ایم کی طرف چلے جائیں، اور یہ لڑائی جھگڑا اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ میری ہمدردیاں تو امن کے ساتھ ہیں۔ اور امن کون لے کے آ رہا ہے؟ امن تو اسلام لے کے آ رہا ہے، جو دونوں لوگوں کو آپس میں ملا رہا ہے، جو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جی تعصبات کی بنیاد پر، لسانی اور علاقائی تعصبات کی بنیاد پر ہماری قومیت کی اساس نہیں ہے۔ اچھا، لیکن ایک بڑے مزے کی بات ہے، جب آپ امیر جماعت اسلامی تھے تب بھی میں نے ایک چیز نوٹس کی، اور آج جب منور صاحب امیر جماعت اسلامی ہیں تب بھی ایک چیز نوٹس کر رہا ہوں میں، جب بھی کراچی میں قتل و غارت گری ہوتی ہے آپ اس کا سیدھا صحرا جو ہے وہ ایم کیو ایم کے سر باندھ دیتے ہیں، لیکن کبھی میری یادداشت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جب آپ نے اے این پی کو بھی مورد الزام ٹھہرایا، تو یہ بات تو کچھ نہ کچھ آپ کو یاد ہے کہ جب پہلے بڑے فسادات ہوئے تھے اور میں نیا امیر جماعت بنا تھا تو ہم ایک کاروان دعوت و محبت لے کر گئے تھے، اور پورے ملک کی طرف سے کراچی میں امن کا پیغام لے کر گئے تھے، اور یہ اخوت کا پیغام تھا اور یہ محبت کا پیغام تھا، یہ لڑائی جھگڑے کا پیغام نہیں تھا، اور یہ ایم کیو ایم کے لیے بھی تھا، اور ایم کیو ایم کے لیے بھی امن کا اور اخوت کا محبت کا پیغام تھا پوری قوم کی طرف سے۔ لیکن موسٹ ریسنٹ میں اس کی کوئی ایگزامپل موجود نہیں ہے۔ ہمیشہ میں جب بھی گیا ہوں میں نے کراچی میں محبت کی بات کی ہے، امن کی بات کی ہے، اور لوگوں کو ملانے کی بات کی ہے۔ ایشو کراچی کا کیا ہے بیسکلی؟ وہاں لاشیں کیوں گر رہی ہیں؟ کیا ہے اصل معاملہ کراچی کا؟ کراچی ایک پورے وسط ایشیا کا دروازہ ہے، صرف پاکستان کا نہیں، پورے وسط ایشیا کا دروازہ ہے۔ کراچی میں امن ہوگا، کراچی میں صنعتی ترقی ہوگی تو پورا وسط ایشیا، یعنی مسلمانوں کا بیلٹ جو پورے علاقے میں واقع ہے، پاکستان اور افغانستان اور تاجکستان اور پورے علاقے میں اس کا فائدہ اٹھائے گی، اور دشمن کو یہ ناگوار ہے۔ دشمن کون ہے؟ دشمن دنیا بھر میں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، امریکہ، اسرائیل اور بھارت، تینوں نہیں چاہتے کہ یہاں پہ امن ہو۔ لیکن جب کراچی میں کوئی پختون کی لاش گرتی ہے یا کسی مہاجر کی لاش گرتی ہے تو وہ کیا را کے ایجنٹ یا موساد کے ایجنٹ آگے مار جاتے ہیں؟ جو بھی مارتا ہے اس کی پشت پر ان کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کراچی میں امن ہو۔ کراچی میں امن قائم کرنے کا فارمولہ ہے آپ کے پاس؟ کراچی میں امن کا یہی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ دشمن کا کھیل ہے اور ہمیں دشمن سے خبردار رہنا چاہیے، اور کراچی کے امن پر پورے علاقے کے امن کا دار و مدار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پی پی کی اس حکومت کو بچانے کا اصل صحرا جو ہے وہ نواز لیگ کے سر ہے، مگر وہ ایک شعر ہے نا کہ ہم جو برباد ہیں اتنے ناشاد ہیں، اس میں تھوڑا کرم تو تمہارا بھی ہے، تو اس میں تھوڑا بہت کنٹریبیوشن تو جماعت اسلامی کا بھی ہے۔ پہلے چھوٹی سی کوئی بات ہوتی تھی آپ دھرنا لے کے حکومت گرانے نکل پڑتے تھے، لیکن اب اس طرح کی کوئی چیز نہیں، اب صرف ایک مذمتی بیان دیا اور خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اس بات پہ محتاط ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی دھرنا دینے کے لیے، کوئی جٹیشن دینے کے لیے باہر نکلیں اور پھر فوج مداخلت کرے، اور پھر فوج اس سے 10 سال کے لیے فوج ہمارے سروں کے اوپر بیٹھ جائے۔ لوگ اس پہ محتاط ہو گئے ہیں۔ پچھلی دفعہ جب کبھی ایسا ہوا، جب ملین مارچ وغیرہ کا اہتمام کیا جماعت اسلامی نے، اس وقت بھی تو یہ خدشات موجود رہے ہوں گے کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی حوالے تجربات سے لیکن لوگ اس وقت سیکھتے تو ہیں، آپ نے نہیں آسرا کیا۔ تجربات سے سیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا ماحول پیدا کیا گیا ہے اور زبردستی حالات اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، لیکن جب بھی ہوا ہے فوج نے مداخلت کی اور پھر فوج گئی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اسامہ کی پاکستان میں مبینہ ہلاکت پر سیکیورٹی اداروں کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان جو پہلے ہی انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ بدنامی کے داغ سہ رہا ہے، وہاں اس طرح کی کوئی حرکت جو ہے پاکستان کو مزید ڈیفیم کرے گی؟ اصل میں جو حکومت کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی مناسب وضاحت نہیں آئی، بالکل متضاد قسم کی خبریں ابتدا میں نکلتی رہی ہیں، متضاد باتیں کر رہے ہیں، اور گیلانی نے تو اس کو فتح
قرار دیا۔ آپ کے خیال میں اسامہ مجاہد تھا یا دہشت گرد؟ جی میں سمجھتا ہوں جی جب وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے اسامہ بن لادن تو ایک مجاہد کی حیثیت سے آئے تھے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ناز و نعمت کی زندگی کو چھوڑ کر ایک آدمی غاروں اور کوہوں میں رہے تو ہم اور خود روسی اور امریکی استعمار کے خلاف وہ میدان میں کھڑا ہو تو ہم اس کو اس طرح سے سیدھے سیدھے الزام دے دیں کہ یہ مجاہد نہیں ہے، یہ میں نہیں سمجھ۔ اس کے طریقہ کار سے اختلاف ہے، جو طریقہ کار اس نے اختیار کیا اس سے اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ہم سیدھے سیدھے بتا دیں گے۔ یہ دو عملی نہیں ہے کہ ایک مجاہد کی ذات سے تو آپ جو ہیں وہ اس سے اگری کر رہے ہیں، لیکن وہ جو حرکتیں کر رہا ہے، جو افعال وہ انجام دے رہا ہے، آپ اس سے جو ہے وہ اجتناب برت رہے ہیں اس سے۔ طریقہ کار ہمارا الگ ہے اور ہم اس طریقہ کار سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ مجاہد ہے، یہ عجیب سی بات اگر ہے۔ یہ سمجھتے ہیں، اگر یہ ہے کہ یہ ساری اس کی ذمہ داری جو دھماکے ہو رہے ہیں جس میں معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار وہ ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے تو میں اس کو نہیں جہاد سمجھتا، لیکن امریکی استعمار یا روسی استعمار کے خلاف جنگ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاد ہے۔ جماعت اسلامی پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کے طالبان سے کنیکشنز ہیں، ایسا ہے؟ طالبان سے بھی کنیکشن تھے اور اس سے پہلے جو مجاہدین ہیں ان سے بھی بالکل واضح ہے کہ کنیکشنز ہیں۔ پاکستان میں جو مختلف جگہوں پہ دھماکے ہو رہے ہیں جس میں بے گناہ لوگ، معصوم لوگ قتل ہو رہے ہیں، اگر اس کے ذمہ دار طالبان ہیں تو میں اس کو دہشت گردی سمجھتا ہوں، میں اس کو جہاد نہیں سمجھتا۔ کیا ثبوت آپ کو چاہیے کہ جس سے جماعت اسلامی یا قاضی حسین احمد یہ ماننے پہ تیار ہو جائیں کہ ہاں جی طالبان دہشت گرد ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ طالبان کوئی سامنے آ جائے نا جی، اب تو طالبان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں ترجمان نے کہا، تو ترجمان کہاں ہے؟ کون ترجمان ہے؟ ہمارے سامنے کوئی آ جائے کہے، ہم سے تو جتنے بھی طالبان یا اس کے نمائندے ملتے ہیں تو وہ اس سے بری ذمہ اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں۔ بھائی صاحب، طالبان کو اللہ کا سپاہی ثابت کرنے والوں کی آنکھیں اس وقت کیوں نہیں کھلتی جب پاکستان کے کسی گلی کوچوں میں کوئی خودکش حملہ ہوتا ہے، سینکڑوں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، اور پھر کوئی سو کالڈ طالبان لیڈر یا طالبان ترجمان نہایت فخریہ انداز میں ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرتا ہے؟ جیسے کسی نے بھی آج تک ان حملوں، ان بے گناہ لوگوں کے قتل کو نہ جہاد قرار دیا ہے، نہ جائز قرار دیا ہے۔ یہ مجرمانہ فعل ہے، اس کی مذمت کی ہے، ہمیشہ ہم نے بھی مذمت کی ہے۔ یہ پاکستان میں انتشار اور افراتفری پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارا دشمن کر رہا ہے۔ میں بچپن سے جماعت اسلامی کے انقلاب کے نعرے سنتا آ رہا ہوں، آج میں اپنی آدھی عمر گزار چکا ہوں، لیکن نہ ہی یہ انقلاب آیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی آثار نظر آتا ہے۔ فرمائیے گا یہ انقلاب کہاں سے چلا ہے، کتنی دور ہے؟ یہ وہ انقلاب ہے جس کی بات الطاف حسین صاحب کرتے ہیں، یا یہ کوئی اور انقلاب ہے؟ کیونکہ آج کل ہر آدمی بیسکلی انقلاب بیچ رہا ہے۔ ویسے جی پوری دنیا میں جو تبدیلی ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، یعنی ہر طرف سے ایک پیش رفت ہے جو اسلامی تحریکیں کر رہی ہیں پوری دنیا میں، اور یہ جو پیش رفت ہے یہ منتج ہوگی کسی ایسی معاشرے کے قیام پر جو معاشرہ پرامن ہوگا، جو معاشرہ انسانیت کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، قاضی صاحب کس حد تک آپ کو کنونس کر سکیں اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی ہاٹ سیٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے، hotseat@aaj.tv۔ اللہ حافظ و ناصر۔